بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 73 مقامات پہ آیا ہے، تو بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بتائی ہیں، اور اس میں بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو مختلف حصوں میں بیان کیا ہے، اور آج اس سلسلے کا تیسرا سیشن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی، اپنے علاقے والوں کو، قوم کو تبلیغ کی۔ اس وقت کا جو کنگ نمرود تھا اس کو آپ نے کس طریقے سے اس کے ساتھ تبلیغ کی ہے اور کس طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور دیگر واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بت شکنی کا جو واقعہ ہے کہ جب آپ نے ان کے معبد میں گھس کے ان کے تمام معبودان باطلہ کو توڑ دیا اور ان کے سامنے ایک بہت ہی لاجیکل قسم کی دلیل جو ہے وہ رکھی انہیں سمجھانے کے لیے، اور پھر ان کے آگ میں پھینکنے کا واقعہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لینا، تو یہ سارے واقعات پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے، بابل میں، عراق میں جو آپ کا علاقہ تھا، اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرمائی، اور آپ کے ساتھ اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو آپ پہ ایمان لائے تھے اور آپ کے بھانجے ہی تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی تھیں جن کا نام حضرت سارہ تھا، اور اکثر روایات کے مطابق وہ آپ کے چچا کی بیٹی تھیں اور آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، اور وہ بھی آپ پہ ایمان لائی تھیں۔ تو حضرت سارہ کو لے کے اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کے آپ نے ہجرت فرمائی، آپ عراق سے نکلے، اور آپ مختلف روایات ہیں، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات کہتی ہیں کہ آپ نے حران میں قیام کیا، اور اس کے بعد پھر آپ ایجپٹ آ گئے، آپ مصر تشریف لے آئے، اور مصر میں جو فرعون اس وقت تھا، اس وقت کا جو وہاں کا بادشاہ تھا، جو آپ کو معلوم ہے کہ مصر کے جو حکمران ہوتے ہیں انہیں فرعون ہی کہا گیا ہے، تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ ہر ایسی عورت کو جو صاحب حسن ہوتی تھی اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، الا یہ کہ اگر اس کو کوئی شخص اپنی بہن بتائے تو اسے وہ نہیں لیتا تھا، لیکن اگر اس کی بیوی ہو تو اسے اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے میں پہنچے اور آپ کو اس بات کا علم ہوا، تو حضرت سارہ جو تھیں وہ بہت زیادہ صاحب حسن و جمال تھیں، اور یہ بات فرعون تک پہنچ گئی، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت سارہ کو بلوا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہاری کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی توریہ سے کام لیا، کیونکہ اگر زوجہ کہتے تو اس کا اصول یہ تھا کہ وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بہن آپ نے اس لحاظ سے کہا کہ چونکہ اس زمین پر اس وقت کوئی ایمان والے تو نہیں تھے، اور میں پہلے ہی آپ سے یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ پوری ایک قوم ہے مسلمانوں کا، دو قومی نظریے کی جو ہم نے بات کی تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم، تو اس لحاظ سے یہ پوری قوم ہے، اور مسلمان آپس میں بھائی اور بہن ہیں، دین کے رشتے سے ان کا ایک تعلق ہے، اس اعتبار سے آپ نے ان کو بہن کہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کا دماغ کسی اور معنی کی طرف منتقل ہو، لیکن آپ کسی اور مفہوم میں وہ بات کہہ رہے ہوں، لیکن وہ غلط نہ ہو، وہ جھوٹ نہ ہو۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے بھی کہی کہ تم سے جب پوچھا جائے تو تمہیں یہی کہنا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت سارہ کو اس نے اپنے پاس بلا لیا، اس کے لوگ حضرت سارہ کو وہاں لے گئے، اور حضرت سارہ کے اوپر اس نے دست درازی کی کوشش کی، تو یہاں پہ معجزہ ہوا۔ یہ واقعہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ واقعہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا کہ اس بادشاہ کے ہاتھ شل ہو گئے جیسے اس نے دست درازی کی کوشش کی حضرت سارہ کے ساتھ،
اور پھر وہ حضرت سارہ سے التجا کرنے لگا کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، تو میرے لیے دعا کرو، مجھے معاف کرو، میں توبہ کرتا ہوں اپنے عمل سے۔ حضرت سارہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور اس کا ہاتھ درست ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہوتی ہے، وہ پھر اسی طریقے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھتا ہے، پھر اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے، پھر توبہ کی بات کرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ درست ہوتا ہے، اور تیسری بار پھر یہی ہوتا ہے، اور تیسری بار اس نے کہا کہ اب میں سچی توبہ کرتا ہوں اور میں اس بات کو سمجھ چکا ہوں کہ تم لوگ عام لوگ نہیں ہو۔ حضرت سارہ نے کہا کہ تم جس شخص کی بیوی پہ دست درازی کی کوشش کر رہے ہو وہ اللہ کا دوست ہے، تو تم اپنی نیت کو صاف کر لو اور اپنے اعمال کو درست کر لو۔ تو تیسری بار جب اس نے سچے دل سے توبہ کی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور وہ درست ہو گیا، اور اس نے اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا۔ اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا ان کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا۔ اب کچھ روایت تو یوں کہتی ہیں کہ وہ حضرت سارہ کو گفٹ کر دیا تھا، وہ حضرت سارہ کی کنیز تھیں، ان کی خادمہ کے طور پہ ان کے ساتھ رہی ہیں، اور کچھ روایات میں کچھ علماء یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے اب سیریا میں منتقل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہجرت کا ذکر بہت ہی اختصار کے ساتھ قرآن کریم میں کیا ہے، اور سورہ صافات کی آیتیں میرے سامنے ہیں۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ میں اب جا رہا ہوں ہجرت کر کے، سیہدین، اور میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ دیکھیں ہجرت بہت مشکل عمل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے پلے بڑے ہیں اس علاقے سے مانوس ہوتے ہیں، اس علاقے سے آپ کو ایک محبت اور تعلق ہوتا ہے، وہاں آپ کے جاننے والے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اس علاقے کو چھوڑنا، ایک ان نون منزل کے لیے روانہ ہو جانا، وہاں پہ کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے، سروائیول کیسے ہوگا، گزارا کیسے ہوگا، کچھ نہیں پتہ ہوتا، لیکن آپ ہجرت کرتے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالی کے دین کو پھیلانے اور اس کی خدمت کے لیے، تو ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ الفاظ بھی کہیں سیہدین، کہ میرا رب ہی مجھے ہدایت دے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، اور آگے کے زندگی کے مراحل میں کیا کرنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طریقہ، یہ جگہ جو تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں اگر ہم دیکھیں جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهَا، کہ ہم نے اس کو نجات دی اور لوط کو نجات دی، ایک ایسے علاقے کی طرف لے گئے ان لوگوں سے نکال کے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جگہ سیریا ہے، شام کا علاقہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ برکت رکھی ہے۔ سورہ اسراء کی پہلی جو آیت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کا ذکر ہے، تو ادھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس برکت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الذی بارکنا حولہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت کا ذکر ان دو جگہوں پر کیا ہے، اور برکت کا مطلب یہاں پہ فزیکل برکات بھی ہیں، کیونکہ یہ جگہ موسم کے لحاظ سے اور حسن کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں کا ویدر کلائمیٹ اچھا ہے، یہاں پہ جو فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں ان کی گروتھ بہت اچھی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ زمین کی برکتیں ہیں کہ موسم اچھا ہو اور وہاں پہ کھانے پینے کا سامان اچھا گرو ہوتا ہو۔ اور لیکن اصل جو اس کی برکات کا منبع ہے وہ روحانی ہے۔ یہ جگہ سرزمین انبیاء کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو دنیا کے ہر کونے میں اور ہر خطے میں انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، لیکن سب سے زیادہ تعداد جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی مبعوث فرمائی وہ یہی ہے شام کا علاقہ۔ ہزاروں انبیاء یہاں آئے اور ان کی قبریں یہاں موجود ہیں، ان کی نفوس یہاں موجود ہیں، تو یہ برکتیں ہیں اس زمین کی جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے الذی بارکنا حولہ۔ تو یہاں پر آ کے سیٹل ہو گئے، اور جب یہاں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔
حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل عطا کیے حضرت ہاجرہ سے۔ اب پہلی اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل دی اور وہ حضرت ہاجرہ سے دی، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز حضرت سارہ کے لیے بہت زیادہ شاق تھی کہ وہ اتنے عرصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور انہیں اولاد نہ دے سکیں، اور ہاجرہ ابھی آئی ابراہیم کے پاس اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی خوشی ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی کہ وہ صاحب اولاد ہوئے۔ تو یہ چیز ظاہر ہے کہ آپ فیل کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے ایک عورت اس کو فیل کر سکتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ان کو چیز فیل ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم آیا حضرت ابراہیم کو کہ آپ ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو اس جگہ سے الگ کر دیں، تاکہ حضرت سارہ کی جو فیلنگس ہیں انہیں اس میں آسانی ہو، اور ظاہر ہے کہ سامنے ہوں گے حضرت ابراہیم کو اس بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ دیکھیں گی اور خوش ہوتی ہوئی دیکھیں گی، تو یہ یقیناً ان کے دل میں بات آئے گی کہ یہ اولاد ہاجرہ سے ہوئی اور سارہ سے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ آپ انہیں لے جائیں اور انہیں ایک دور دراز علاقے میں کہ جہاں اس وقت کعبہ موجود ہے وہاں پہ چھوڑائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کے چلتے ہیں اور کئی ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں کعبۃ اللہ ہے، اور اس وقت یقیناً یہ عمارت رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کا جو طوفان آیا اس میں یہ عمارت اگرچہ پہلے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اس کی تعمیر کروائی تھی، لیکن اس فلڈ کے ذریعے سے اس کی عمارت گر گئی تھی اور اس کی بنیادیں بھی زمین میں دب گئی تھیں۔ تو یہاں تو ایک لقدق صحرا ہے جہاں پہ نہ کسی قسم کے پانی کے آثار موجود تھے، نہ کسی قسم کی آبادی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ پہنچیں تو اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں پہ آپ نے چھوڑنا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت اتنے سال کی دعاؤں کے بعد ملی ہے۔ حضرت ابراہیم کی عمر 86 یا 87 سال بتائی جاتی ہے کہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور وہ ابھی انفینٹ ہی ہیں، یعنی چند مہینوں کے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اتنی دور چھوڑ کر آ جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ اوبیڈینس کی انتہا دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی انہوں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ کیا قصور ہے میری بیوی کا، میرے اس بچے کا کہ میں انہیں یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام من وعن عمل کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ، چاہے وہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی طبیعت پہ کتنا ہی شاق گزرے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی ہے جس کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے ماڈل بنا کر پیش کر دیا ہے۔ ابراہیم جیسے بنو، اور جیسا تعلق اللہ سے ابراہیم نے استوار کیا اس تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو یہاں سے چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ کریں؟ انہوں نے فرمایا بالکل کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کا ایمان اتنا زبردست کہ انہوں نے فرمایا اذا لا یسیعنا، تو پھر آپ بے فکر ہو کے چلے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس صحرا میں اللہ ہماری زندگی کے اسباب پیدا کرے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایسی سچویشن میں بھی انسان کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ ابراہیم تو دل پہ پتھر رکھ کے چلے گئے، ایک بہت بڑی یقیناً ان کے لیے آزمائش تھی، اور یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ نومولود بچے ہی تھے، ظاہر ہے کہ پانی وغیرہ ختم ہوا تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ اب ایک ماں کس طرح تڑپے گی اپنے بچے کو پانی کے لیے روتے ہوئے دیکھ کے، تو اس بے چینی کے عالم میں حضرت ہاجرہ بھاگتی ہوئی، سامنے صفا پہاڑی تھی اس پہ چڑھ جاتی ہیں کہ دیکھوں شاید دور سے کوئی نظر آ جائے تو اسے بلاؤں اور پانی اس سے طلب کروں، لیکن دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ سامنے جو پہاڑی ہے مروہ، اس پہ چڑھ کے پرلی طرف دیکھتی ہوں شاید اس طرف سے کوئی نظر آ جائے۔
تو بھاگتی بھی جاتی ہیں اور مروہ پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں کوئی نظر نہیں آتا. پھر خیال آتا ہے کہ شاید اب اس پہاڑی کے پیچھے کوئی آ گیا ہو. تو ایک ماں کی جو بے چینی کا حال ہوگا، اس بے چینی میں وہ جو صفا اور مروہ کے درمیان بھاگیں، اس ادا کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے ہی حاجیوں پہ لازم کر دیا کہ اب جو یہاں آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگے گا اور سعی کرے گا. اب خیال آتا ہے کہ بچے کی طرف جا کے دیکھوں کہ اس کا کیا حال ہے. تو کیا منظر دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں جیسے ایک نومولود بچہ روتے ہوئے ایڑیاں رگڑتا ہے، اور ان کے قدموں کے نیچے سے زوردار طریقے سے فوارہ نکلتا ہے، اور حضرت سارہ اپنی زبان میں کہتی ہیں زمزم، جس کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ. تیزی سے نکل رہا تھا، اور اس طریقے سے یہ زمزم کی تاریخ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت پانی حضرت اسماعیل کے قدموں سے اس کو جاری فرمایا. تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں کی ہیں ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے اور ان کے لیول کو اور ہائی کرنے کے لیے ان میں سے ایک ہے. سورہ بقرہ میں ہم ڈسکس کریں گے، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتلا کیا اور آزمائش کیا ابراہیم کا چند احکامات کے ذریعے سے. ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا. اس کے بعد اب سورہ صافات میں اس عظیم الشان واقعے کا ذکر ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے تھے سیریا، شام، لیکن آتے جاتے رہتے تھے اور یہاں پہ ان کی خبرگیری کرتے تھے، وقتاً فوقتاً آتے تھے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر ہے کہ جو وہ حضرت اسماعیل کی پیدائش سے پہلے کیا کرتے تھے. رب ہب لی من الصالحین. دیکھیں حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے والد کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، تو ظاہر ہے کہ تنہا ہوئے. اب ان کی چاہت یہ ہے کہ انہیں ایک اچھی گیدرنگ ملے، ایک اچھے لوگ ان کو ملیں، تو وہ اس کے لیے دعا کرتے تھے. اور اولاد سے زیادہ ظاہر ہے آپ سے کلوز اور آپ کا دل بہلانے والا کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ لوگ تو جدا کروائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین لوگ عطا کیے. حضرت ہاجرہ ان کو ملے، پھر حضرت ہاجرہ سے ان کو اسماعیل ملے، اور آگے چل کے اسحاق اور یعقوب ملے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز لیتا ہے تو اس سے بہتر چیز دیتا ہے. ایک طرف ان کی قوم کو ان سے جدا کر دیا گیا، لیکن دوسری طرف ایسے لوگ عطا اللہ نے کیے جو بہترین لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، جو آگے چل کے انبیاء بنیں گے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. تو وہ دعا کرتے تھے کہ حب لی من الصالحین، کہ مجھے صالحین عطا کرے. اب ضروری نہیں ہے کہ اکثر مفسرین نے تو کہا کہ یہ اولاد کی دعا ہے، ایک نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں، لیکن الفاظ میں اولاد کا ذکر نہیں ہے. مجھے نیکوکار لوگوں میں سے عطا کرے. اب یہ اولاد تو بدرجہ افضل ہے ہی اس میں، لیکن اور لوگ بھی جو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ شریک ہونے والے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اس طرح کے لوگ اور گیدرنگ مجھے عطا کی جائے. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. تو ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنا دی بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ آپ کو لڑکا ہوگا حلیم اور بہت ہی حلم والا ہوگا. اب جو پہلی اولاد ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی یہودیوں کا بھی، کہ وہ حضرت اسماعیل ہی تھے. لیکن اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں یہودی کہ وہ جو قربانی کا واقعہ ہوا وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوا یا حضرت اسحاق کے ساتھ ہوا. یہ ان کی تحریف ہے. یہ بالکل واضح سی ایک بات ہے کہ یہ قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کا ہے. اس کی بہت سی دلائل اور وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کب ہوگی؟ کہ جب ان کے پاس ایک ہی اولاد ہو اور اللہ کہے کہ یہ بھی واپس چاہیے، تو آزمائش ہوگی نا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے اور اسحاق کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبھی تو یہ حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے. کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اتنی بڑی عمر میں جا کے 87 سال کی عمر میں اتنی دعاؤں تمناؤں کے بعد ایک اولاد ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ واپس کریں. اور واپس بھی ایسے ہی نہیں کرنا ہے کہ انتقال ہو گیا چلو انسان صبر کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے انتقال ہو گیا، نہیں، ذبح ہوگا.
اور ذبح بھی کون کرے گا؟ خود آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے۔ امتحان در امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو جانچا ہے کہ اولاد کی محبت ایگزیمپلری ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں اولاد کی محبت اور زیادہ ہوتی ہے، پھر وہ اولاد جوانی کی طرف آنے لگے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امام الانبیاء اور سارے آگے آنے والے جو انبیاء ہیں ان کا لیڈر ٹھہرایا، امام للناس، وہ ہم ذکر کریں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا ہے، اور آپ ابو الانبیاء بنے، آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ آپ کی اولاد میں سے آئے، تو یہ مقام آپ کو دیا گیا۔ تو حضرت اسماعیل ہی کا یہ واقعہ ہے۔ یہ تحریفات ہیں یہودیوں نے جو کی ہیں، اور اسحاق کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابن کثیر تو اپنی تفسیر میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں، اور بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ ایک کھلی بات کو یہودیوں نے تحریفات کر کے، صرف اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا تعلق جو ہے وہ حضرت اسحاق کے خاندان سے ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی بولا جاتا تھا۔ اسرا کا مطلب عبد، ایل کا مطلب اللہ ہے، تو جو عبداللہ کا مطلب ہے وہ ہیبریو میں، عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے۔ اور ان کے جو پھر 12 بیٹے تھے، ان سے جو 12 خاندان ہیں، انہیں بنی اسرائیل بولا جاتا ہے۔ اسی خاندان میں یہودی آئے ہیں، تو لہٰذا ان کو، کیونکہ وہ حضرت اسحاق کے خاندان سے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اسحاق کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ واقعہ حضرت اسماعیل کا ہے۔ ایک دلیل تو میں نے یہ دی کہ پہلے اکلوتے وہی تھے، اسحاق تو بعد میں پیدا ہوئے۔ پھر اسحاق اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اسی آزمائش میں تو کامیابی کے اوپر انعام کے طور پہ دیے، کہ اتنے بڑے امتحان میں حضرت ابراہیم جب پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے انعام کے طور پہ ایک اور بیٹا اسحاق کی صورت میں آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک کوالٹی جو ذکر کی، وہ حلیم کا صفت ذکر کیا ہے، حلیم، حلم والا۔ تو ظاہر ہے کہ اس حلم کی ضرورت قربانی ہی کے موقع پہ تھی۔ بردباری اور صبر اور سبمیشن، یہ جو کوالٹی ہے وہ حضرت اسماعیل ہی کو کی بیان کی گئی ہے، اور تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی انہیں کی گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ صفت اللہ نے دوسرے مقام پر بیان کی ہے سورہ توبہ میں، کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے بالکل حضرت ابراہیم اپنے والد محترم ہی کی طرح تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ہم نے بغلام حلیم، ایک بردبار اور ایک حلم والے لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو جب وہ لڑکا پہنچ گیا اس عمر تک کہ وہ بھاگ دوڑ کرنے لگا، اپنے باپ کے کام آنے لگا، ہاتھ بٹانے لگا، تو یہ عمر بتائی جاتی ہے کوئی 12-13 سال حضرت اسماعیل کی عمر ہوئی، تو حضرت ابراہیم کو خواب میں یہ حکم دیا گیا۔ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور یہی بات اس میں کمال کی ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا گیا۔ اتنا بڑی آزمائش اور کلیئر کٹ کمانڈ بھی نہیں ہے، بلکہ خواب ہے۔ صرف خواب میں انسان تعویل کر لیتا ہے کہ ایسے ہی آ گیا ہوگا، ایسی کوئی بہت ساری چیزیں ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو تعویل کی گنجائش ہے، اس میں کوئی بہانہ بنانے کی گنجائش ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اتنا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم کوئی بہانہ تلاش نہیں کرتے، کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈتے، بلکہ اللہ کے حکم کے اتباع کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، چاہے حکم جتنا ہی مشکل اور شاق کیوں نہ ہو۔ تو خواب میں دکھایا گیا قال یا بنی انی ارا، میں دیکھتا ہوں اپنے خواب میں۔ عربک لینگویج کی جن کو تھوڑی سمجھ ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لفظ سے، ارا کے لفظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خواب ایک بار نہیں بلکہ بار بار ان کو دکھایا گیا۔ اگر ایک بار دیکھا ہوتا تو لینگویج کے لحاظ سے اسے رأیتو ہونا چاہیے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں، مطلب یہ بات ایک بار نہیں بلکہ کئی بار خواب آیا ہے۔
اور خواب دیکھنے کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس آ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ یا بنیا، بڑے پیار کے الفاظ ہوتے ہیں، میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اسماعیل اگری کریں گے تو پھر یہ کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر سوچتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق میں اور اللہ کی محبت میں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ٹیسٹ تھا، تو حضرت ابراہیم کا دل خوش کر دیا۔ حضرت اسماعیل نے وہ جواب دیا کہ باپ کا دل خوش ہو گیا، اور کیا فرماتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، والد آپ کا خواب، آپ نبی ہیں اور خواب نبی کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے، افعل کر گزریں، ما تؤمر کہ جس کا حکم آپ کو مل رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود اسماعیل اس بات کے اوپر موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ اس کام میں دیر مت کریں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں کس بات کی تاخیر، اور ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کوئی تقریباً 99 سال اور 100 سال ہونے والی ہے، اور ایک نوجوان لڑکے کو پکڑنا اور اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا، اگر وہ ہاتھ پاؤں چلائے تو کہاں سے ایک بوڑھا شخص کنٹرول کر سکے گا؟ تو فرمایا کہ من الصابرین، آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے، اور کہ میں آپ کو زیادہ اس میں مشکل نہیں ہونے دوں گا، بلکہ آرام ہی سے ذبح ہو جاؤں گا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اور بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم نے کہ تم تیار ہو ذبح ہونے کے لیے؟ تو فرمانے لگے تو کیا مسئلہ ہے، آپ سے جدا ہوں گا اللہ ملے گا، آپ سے زیادہ اچھی گیدرنگ، آپ سے زیادہ اچھی صحبت میں جاؤں گا، اللہ کے یہاں جاؤں گا، دنیا سے جدا ہوں گا تو جنت ملے گی، دنیا سے بہت اچھی ہے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح ہونے میں کوئی قسم کا ہیسیٹیشن ہے ہی نہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور یہیں پہ پھر وہ رمی جمرات جو ہم کرتے ہیں حج میں، اس کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے جا رہے تھے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں، تو 3 بار شیطان نے یہ اٹیمپٹ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح اس حکم پہ عمل کرنے سے روک لے۔ اب ظاہر ہے شیطان کے جس طریقے سے وساوس آتے ہیں تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں، تو کیوں وساوس کی وجہ سے تو کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تھوڑی دیر اور سو لیتے ہیں، بس 15 منٹ اور، ابھی اٹھتا ہوں، ابھی یہ کرتا ہوں، ابھی یہ، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور نیک کام سے روکنے کی آپ کو بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس نے کہا ہوگا حضرت ابراہیم سے کہ خواب پہ بھی کوئی عمل کرتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھ سے کوئی ذبح کرتا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا خواب کا کہ تم یہ کر گزرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ نبوت کے حامل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب معلوم ہے کہ شیطان کیا رول پلے کرتا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اطاعت کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اسے 3 بار ریجیکٹ کیا، انہی لوکیشنز پہ یہ جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ ہے کہ جن کی رمی ہم کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آؤ تم بھی شیطان کو یہاں پہ ریجیکٹ کرو، اس سے نفرت کا اظہار کرو، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے لے جاتے وقت کیا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں ذبح کی جگہ پہ، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب دونوں اسلما، آپ کو معلوم ہے اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، حوالے کر دینا، سبمٹ کر دینا۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ بیکاز ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، کہ جو اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ ہم اسے بجا لائیں گے۔ یہی شان ہے ایک مسلم کی۔ فلما اسلما، جب ان دونوں نے سرنڈر کر دیا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا ان کے منہ کے بل۔ اب حضرت ابراہیم نے چہرہ حضرت اسماعیل کا زمین کی طرف کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے جو لکھا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ؟ تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس ذبح کے وقت اسماعیل کا چہرہ دیکھنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے، اس وجہ سے انہوں نے چہرے کو زمین کی طرف کر دیا۔
تو اور بعض حضرات نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گویا حضرت اسماعیل کو سجدے کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں بٹھا دیا، اور اس کے بعد انہیں ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینے کا ایک بہت اچھا یہ پوسچر ہوتا ہے، ایک سائن ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا دی، لیکن کہتے ہیں کہ آپ کی چھری اس گردن پہ چلی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حائل بیچ میں پیدا کر دیا کہ چھری گردن پہ نہیں چلی، اور اناؤنسمنٹ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، پاس ہو گئے، اتنی بڑی آزمائش تمہاری کی اور تم اس میں بھی کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے، دیکھ لیا ہم نے کہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت پر کوئی اور محبت غالب آ ہی نہیں سکتی، تمہارا جو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہے، کوئی چیز اس تعلق کو متاثر نہیں کر سکتی، کمزور نہیں کر سکتی، اس سے بڑی آزمائش ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں، کامیابیاں دیتے ہیں محسنین کو۔ لیکن محسن اس کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے تئیں اللہ کی عبادت کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑے سے بڑے امتحان میں بھی کامیاب ہونے کی ہمت اور صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اوبیڈینس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ بڑی چیزوں میں سرخرو ہونے کا جذبہ اور ایمان آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جو انسان چھوٹی چھوٹی سی طاعتوں میں سستی کرتا ہے، جان چراتا ہے، تو پھر اسے کسی بڑی طاعت کی توفیق کیسے ملے گی؟ آپ چھوٹی طاعت کر کے نہیں دکھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو آپ ایک بڑی طاعت اور ایک بڑے کارنامے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس آیت سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ انسان اپنے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھرپور اور بہترین انداز سے عمل کرنے کی کوشش کرے تو سلولی اینڈ گریجولی اللہ اسے روحانی ترقیاں عطا کرتا ہے، ایمان کی وہ مضبوطی عطا کرتا ہے کہ اسے جب کسی بڑے آزمائش کا بھی سامنا ہو وہ سرخرو ہوتا ہے اور اس میں ناکام نہیں ہوتا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ اور اللہ نے فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بے شک ایک بہت ہی بڑی آزمائش جس کو اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ جس میں حضرت ابراہیم سرخرو ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم الشان ذبح جو ہے اس کے بدلے میں دیا، مطلب ذبح کرنے کو، ذبیحہ کو ہم نے ایک سنت بنا دی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ آج کے بعد اب قیامت تک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کریں گے جانوروں کو، تو یہ عظیم الشان سنت جو بن گئی، جو قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کے نتیجے میں ہے، اور اس قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اور اس سے جو سبق لینا ہے، اس سبق کو دوبارہ دہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کو قیامت تک کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ابراہیم یقیناً ہمارے مومنین بندوں میں سے تھا۔ دیکھیں ایک ایمان تو ہوتا ہے، ہم سب کے پاس ایمان ہے، الحمدللہ ہم ان چیزوں پہ ایمان لائے ہیں کہ جس پہ ایمان لانا چاہیے، لیکن اس ایمان کے اندر روح بھی ہونا چاہیے، اس ایمان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس ایمان کے اندر احسان یعنی اعلیٰ درجے کا تیقن ہونا چاہیے، تو پھر وہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ قابل ستائش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے ایمان کو چاہتا ہے۔ ایک تو لپ سروس ہے، زبان سے کہہ دیا ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیے، ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھ لیا، مطلب تک نہیں پتہ، مفہوم تک نہیں پتہ، اس کے تقاضے کیا ہیں ان کا کچھ نہیں پتہ۔ ایمان تو کہنے کو ہے لیکن ظاہر ایک یہ ایمان ہے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے، تو ایمان کے مختلف درجات ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے اعلیٰ ترین درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے پھر نتیجے میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم کو پھر ہم نے انعام کے طور پہ خوشخبری اور دی کہ آپ کو سارہ سے بھی ایک اولاد ہوگی اور اس کا نام اسحاق ہوگا۔ اب یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سارہ سے اولاد ہونے کا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 2-3 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو اس میں آپ کو واقعہ سورہ ہود کے اندر ملتا ہے، سورہ ہجر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، سورہ زاریات میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن زیادہ تفصیل سورہ زاریات کے اندر ہے، تو میں اسی کا انتخاب کرتا ہوں اور آپ سے ان آیات کو اس وقت ڈسکس کروں گا کہ جس میں حضرت اسحاق کی بشارت آپ کو دی گئی۔ تو سورہ زاریات کی یہ آیت نمبر 24 سے آنورڈز اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذکر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اور کیا تم تک پہنچی ہے وہ بات ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ سوال کے انداز میں جب بات کی جاتی ہے نا تو وہ سننے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، مطلب میں آپ کے سامنے کوئی سوال رکھوں اور سب اس کو سوچیں اور انہیں لگے کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتہ اس کا جواب، تو اب جب میں اس کا جواب دوں گا تو آپ زیادہ اٹینٹیولی اسے سنیں گے، کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم، آپ کو سننا ہوگا۔ تو یہ استفہام کہتے ہیں سوال پوچھنے کو، تو یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی یہ انداز ملتا ہے کہ آپ پہلے سوال پوچھتے ہیں اور پھر اس کا جواب بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تم تک واقعہ پہنچا ہے، وہ بات پہنچی ہے ابراہیم کے مہمانوں والی۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، اور یہ ایسا لفظ ہے جو سنگولر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ہو اس کے لیے بھی ضیف، اور اگر جمع زیادہ لوگ آئیں تو اس کے لیے بھی ضیف استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جو صفت اللہ نے بیان فرمائی وہ مکرمین بیان فرمائی ہے، جو جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ایک فرشتہ نہیں آیا تھا بلکہ زیادہ فرشتے آئے تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جب وہ آئے ابراہیم کے پاس ہیومن فارم میں آئے تھے، انسانی صورت میں آئے تھے، قالوا سلاما، اور آ کے انہوں نے سلام پیش کیا، جس سے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب کسی کے پاس آیا جائے تو کلام سے پہلے سلام کیا جائے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو، آپ نے جواب دیا قوم منکرون۔ اب چونکہ یہ انسانی شکل میں آئے تھے اور ایسی شکلیں تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں جہاں رہتے تھے تو آپ کے اوپر ایمان لانے والے چند ہی لوگ تھے، اور آپ ان سے خوب واقف تھے، اور یہ لوگ بالکل ڈیفرنٹ تھے، اور اسلامی آداب کے لحاظ سے کو سلام کیے، اور بہت دیکھنے میں بھلے مانس معلوم ہو رہے ہیں، بڑے اچھے ویل مینرڈ معلوم ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے دل میں سوچا قوم منکرون، کہ کچھ نئے لوگ ہیں، کچھ اجنبی لوگ ہیں، نئے لوگ معلوم ہو رہے ہیں۔ دیکھیں قالا کا لفظ زبان سے کہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس نے کہا، اور قالا کا لفظ بعض اوقات دل میں کہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کے سامنے تو نہیں کہا کہ تم لوگ مجھے اجنبی معلوم ہو رہے ہو، کون لوگ ہو، نہیں، بلکہ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ کچھ نئے اور اجنبی معلوم ہو رہے ہیں۔ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، راغا کا مطلب میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ راغا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے خاموشی سے کسی طرف چلے جانا دبے پاؤں بغیر کسی اعلان کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے اپنے بھیڑوں کی طرف چلے گئے، اور اس میں ایک بہت ہی صحت مند قسم کا جو بچھڑا تھا وہ نکال کے ذبح کرایا، اور اس کا گوشت تیار کرنے کا، بھوننے کا حکم دے دیا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں راغا کے خاموشی سے جانے کے، اس میں ہمیں یہ مینر سکھائے جا رہے ہیں کہ مہمان آئیں تو ان کے لیے جو آپ کھانے وغیرہ کا انتظام کریں اس میں زیادہ شور شرابہ نہ کریں کہ وہ آپ کا مہمان بھی محسوس کرے کہ ہم ذرا برڈن بن رہے ہیں ان کے اوپر اور ہماری وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی، بلکہ انہیں یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے کہ آپ کے آنے سے مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ تو خاموشی سے گئے اور آپ نے اس کھانے کے تیار کرنے کا حکم دیا، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بھی ظاہر ہو رہی ہے، آپ کی جنروسٹی ظاہر ہو رہی ہے کہ چند لوگوں کے آنے پہ آپ نے پورا ایک بھیڑ جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور اس زمانے میں یعنی اس طرح کے جو ماحول تھا ان کا، اس میں بھنے ہوئے گوشت کو مہمان کے سامنے رکھنا یہ بہت ہی وی آئی پی قسم کی آپ سمجھیں کہ دعوت ہے،
اور بہترین قسم کا کھانا جو آفر کیا جاتا تھا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ وہ مہمان جاننے والے بھی نہیں ہیں، مسافر ہیں، انون لوگ ہیں، لیکن آپ نے کس طرح دوسروں کا اکرام کرنا سکھایا اور مہمانوں کا اکرام کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اس بھیڑ کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے، کہیں تو سمین کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت صحت مند اور فربا قسم کا وہ جانور تھا، اور کہیں حنیث کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا مطلب ہوتا ہے بھنا ہوا۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، اور وہ سامنے جب لا کے رکھا گیا اور دیکھا کہ وہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، کھانا شروع ہی نہیں کر رہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا قال الا تأکلون، کیا ہوا آپ کھا نہیں رہے؟ فأوجس منہم خیفہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا دل میں خوف محسوس ہوا۔ دیکھیں اس زمانے میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے کھانے کی آفر کو ٹھکرا دے اور کھانا قبول نہ کرے تو یہ کسی قسم کی نوعیت کی دشمنی کی طرف اشارہ ہوتا تھا، کسی ناراضگی کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ تو یا تو یہ خوف حضرت ابراہیم کو آیا کہ ان کو کیا مطلب پرابلم ہے مجھ سے کہ یہ میرا آفر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ جو کھانا نہیں کھا رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتے ہوں جو کہ انسانی روپ میں آئے ہوں، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، اور فرشتوں کا اس طرح سے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یقیناً کسی قابل ذکر کام کے لیے یہ آئے ہوں گے۔ اور فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دماغ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف منتقل ہو گیا ہو، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اور بہت شدید گناہوں میں مبتلا تھے جن کا ذکر ہم قوم لوط میں کریں گے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ لوط کی قوم پہ عذاب کے لیے آئے ہوں، تو یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آئیں۔ دیکھیں ان واقعات کو پڑھ کے اندازہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ عراق میں تو بابل میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی تبلیغ کی، لیکن جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہاں پہ سیٹل ذرا ڈیفرنٹ جگہ پہ ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں اور حضرت لوط علیہ السلام یہ بحیرہ مردار جو ہے ڈیڈ سی، اس کے قریب ایک جگہ ہے سدوم، وہاں پہ سیٹل ہوئے، اور کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 1 دن اور رات کی مسافت تھی حضرت ابراہیم کے علاقے میں اور حضرت لوط کے علاقے میں۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ پریشان ہوئے کہ کہیں قوم لوط کے لیے تو نہیں آئی ہے۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف مت کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی دشمنی رکھتے ہیں، بلکہ وبشروہ بغلام علیم، بلکہ ہم تو آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک اور بیٹے سے نوازنے جا رہا ہے۔ بغلام علیم، علیم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ وہ جو لڑکا ہوگا وہ صاحب علم ہوگا، نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ کا ایک بیٹا اور جو ہوگا وہ بھی نبی ہوگا اور صاحب علم ہوگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی ہے تقریباً 100 سال، اور حضرت سارہ کی جو عمر ہے وہ بھی ہوگی کوئی 80-90 سال کے قریب۔ تو حضرت سارہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے بارے میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو حضرت سارہ جو کوئی کام کر رہی ہوں گی تو وہ حیران اور پریشان اور ایک سرپرائز کے طور پر، ایک ایکسائٹمنٹ کے طور پہ فوراً اٹھ کے قریب آ گئیں، دروازے کے قریب۔ فسکت وجہہا، اور عورتوں کا جو خاص انداز ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے پہ اپنا ہاتھ حیران ہو کے مارا، حیرت کا اظہار ہے۔ وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی یہ بانجھ اور بڑھیا عورت یہ اولاد دے گی ابراہیم کو۔ اور سورہ ہود میں الفاظ آئے ہیں کہ وَأَنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ بڑے میاں حضرت سارہ بہت زیادہ اس وقت سرپرائزڈ بھی ہیں، بہت زیادہ حیران بھی ہیں، اور ان الفاظ میں جو ان کے اندر سے خوشی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اب وہ حضرت ابراہیم کو جس طرح ہاجرہ سے اولاد ملی، مجھ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملے گا۔ تو قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا مشکل ہے۔ سورہ ہود میں الفاظ ہیں کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہے ہیں،
آپ کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں یہ ہماری دنیا میں ہوتا ہے رول کہ کاز فار ایفیکٹ، کے کاز ہوگا تو پھر اس کا ایفیکٹ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈپینڈ نہیں کرتا ہے کسی کاز کے اوپر. ہی ہمسیلف از دا کاز آف آل کازز. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ سبب کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ تو مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ خوشخبری حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اور اولاد سے نوازا، اور وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. اور یہ بھی انہیں بتا دیا گیا کہ اسحاق کو نبوت بھی ملے گی، وہ صاحب علم بھی ہوں گے. اور وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ان کی اولاد یعقوب بھی ہوگی. مطلب وہ سروائیو بھی کریں گے، زندہ رہیں گے، اور آگے ان کی بھی اولاد ہوگی. اور یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ جس بچے کو حضرت ابراہیم نے قربان کیا وہ اسحاق نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسحاق کے بارے میں تو پہلی خوشخبریاں مل گئیں کہ انہیں نبوت ملنا ہے، ان کی نسل کو آگے چلنا ہے، یعقوب کو ان کے بعد آنا ہے. جب یہ بات پہلے سے ہی پتہ ہے تو پھر ذبح کرنے کا لاجک سمجھ نہیں آتا. اس کو بھی دلیل بنایا گیا ہے کہ جس کو ذبح کیا گیا وہ اسماعیل تھے، نہ کہ اسحاق. تو اس مقام تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزید واقعات کے اوپر بات کریں گے، ان کی تعمیر کعبہ، اور پھر ان کا یہاں پہ آ کے جو حضرت ابراہیم نے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا کیا مفہوم ہے اور ان کے پیچھے کیا معانی چھپے ہوئے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم الشان مقام دیا ہے، ان سب چیزوں کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو ان واقعات کے ذریعے سے مضبوط فرمائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.